کہا جاتا ہے کہ بہت زمانے پہلے ایک عظیم بادشاہ ایک وسیع سلطنت پر حکمرانی کرتا تھا۔ رعایا خوشحال تھی، خزانے بھرے ہوئے تھے اور دربار میں شان و شوکت کی کمی نہ تھی۔ مگر بادشاہ کے دل میں ایک ہی فکر رہتی تھی، اس کی اکلوتی بیٹی جو حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھی۔ شہزادی کی صورت ایسی تھی کہ دیکھنے والا حیران رہ جاتا، مگر افسوس کہ اس کی سیرت میں نرمی اور انکساری نہ تھی۔ حسن پر غرور اور جوانی پر تکبر ایسا چھایا ہوا تھا کہ کسی کو خاطر میں نہ لاتی۔ جب بھی کوئی بادشاہ یا شہزادہ اس کے لیے نکاح کا پیغام بھیجتا، شہزادی سب کے سامنے ہنستی اور ان کا مذاق اڑاتی۔ کوئی شہزادہ فربا ہوتا تو کہتی یہ تو گولے کی طرح ہے، کوئی لمبا قد والا آتا تو ہنستی یہ تو ستون کی مانند ہے، کوئی چھوٹا قد کا ہوتا تو کہتی یہ تو چھوٹو ہے، کسی کی رنگت گوری زیادہ ہوتی تو تانا دیتی یہ تو سفید چوہا ہے، اور ایک شہزادے کی گھنی داڑھی دیکھ کر کہا لگایا یہ کیا اپنے چہرے پر جھاڑ جھنکار سجایا ہے۔ یہ گستاخیاں سن کر دربار کے وزراء بھی حیران رہ جاتے، مگر بادشاہ کا دل غصے سے بھرنے لگا۔ ایک دن جب شہزادی نے سب مہمانوں کو برے الفاظ میں رسوا کیا، بادشاہ نے سب کے سامنے اعلان کیا، بیٹی کی رضا ہو یا نہ ہو، آج کے بعد میں اس کا نکاح ایسے شخص سے کروں گا جو اس کے غرور کو توڑ دے اور اسے عاجزی کا سبق دے۔ یہ سن کر شہزادی کے کہکہے خاموش ہو گئے، مگر تقدیر کا فیصلہ لکھا جا چکا تھا۔ کچھ دن بعد ایک فقیر صفت جوان دربار کے دروازے پر آیا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے، ہاتھ میں بانسری تھی، چہرے پر مسکین سی مسکراہٹ۔ بادشاہ نے اسی کے ساتھ شہزادی کا نکاح کر دیا۔ شہزادی مجبوراً اس کے ساتھ روانہ ہوئی، دل میں آگ بھری ہوئی تھی مگر زبان پر خاموشی۔ راستے میں جب وہ حسین و شاداب وادیوں سے گزرتے، عالی شان محلات اور بڑے بڑے شہروں کو دیکھتے، شہزادی حیران ہو کر پوچھتی یہ محل کس کا ہے، یہ شہر کس کے زیر فرمان ہے؟ فقیر صفت شوہر مسکرا کر کہتا یہ سب اس شہزادے کا ہے جسے تم نے داڑھی کی وجہ سے مذاق بنایا تھا، اگر تم اس سے نکاح کر لیتی تو یہ سب تمہارا ہوتا۔ شہزادی کا دل کٹنے لگا، مگر وقت کا پہیہ پیچھے نہ پلٹا۔ آخر کار وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی تک پہنچے۔ شوہر نے کہا یہی میرا گھر ہے، اب یہی تمہاری دنیا ہے۔ اب وہی شہزادی جس کے سامنے سینکڑوں خادمات حاضر رہتی تھیں، خود جھاڑو دینے لگیں، چولہا جلانا اور کھانا پکانا سیکھا، مگر ہاتھ نرم تھے، جل جاتے، کٹ جاتے۔ کبھی شوہر لکڑیاں کاٹنے بھیجتا، کبھی پانی بھرنے، کبھی کپڑے دھونے۔ شہزادی رو رو کر کہتی میں یہ سب کام نہیں کر سکتی۔ شوہر کہتا پھر برتن بنا کر بیچو۔ شہزادی نے بڑی مشکل سے مٹی کے برتن بنائے اور بازار میں بیچنے کو بیٹھی۔ لوگ حیران ہوتے کہ ایک شہزادی برتن بیچ رہی ہے، کچھ ہمدردی سے خریدتے، مگر ایک دن اس کا اپنا شوہر آیا اور جان بوجھ کر سارے برتن توڑ ڈالے۔ شہزادی روتی رہ گئی۔ شوہر نے کہا یہ کام بھی تمہارے بس کا نہیں، غرور کرنے والوں کے ہاتھوں سے سب کچھ ٹوٹ جاتا ہے۔ آخر کار شوہر نے اسے محل میں نوکری دلا دی۔ اب شہزادی دن بھر جھاڑو دیتی، برتن مانجتی اور شام کو بچا ہوا کھانا لاتی۔ وہی شہزادی جو کبھی سونے کے برتنوں میں کھاتی تھی، اب دوسروں کا بچا ہوا کھانے لگی۔ غرور کی آگ ٹھنڈی ہونے لگی، آنکھوں کے آنسو اس کے دل کو دھوتے رہتے۔ ایک دن محل میں بڑی شادی کی تقریب تھی، شہزادی خادمہ بن کر کام کر رہی تھی۔ اتنے میں ایک شہزادہ نہایت شان و شوکت کے ساتھ آیا۔ اس کے لباس کی شان، چہرے کا نور اور وقار دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ شہزادی نے جیسے ہی نظر ڈالی دل دہل گیا، یہ وہی اس کا شوہر تھا۔ وہ قریب آیا اور نرم لہجے میں کہا کیا تم نے پہچانا؟ میں وہی فقیر صفت شخص ہوں، میں نے تمہارے غرور کو توڑنے کے لیے یہ سب کیا۔ میں نے برتن توڑے، میں نے تمہیں نوکرانی بنایا تاکہ تمہیں عاجزی کا سبق ملے، مگر حقیقت میں میں ایک شہزادہ ہوں اور آج یہ تمام جشن ہماری شادی کا ہے۔ یوں شہزادی کو دلہن بنا کر لایا گیا۔ اس دن سے اس کے دل سے غرور ہمیشہ کے لیے نکل گیا۔ اس نے عاجزی اور شکر گزاری کی زندگی اختیار کی۔ سبق: اے سامع، جان لے کہ غرور کرنے والا آخر کار ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ حسن و جوانی فانی ہے، مگر عاجزی اور اخلاق باقی رہنے والی دولت ہے۔